1978 وہ تاریخ ساز دن جب جامعہ کراچی کے ایک طالب علم الطاف حسین نے ظلم و ناانصافی اور استحصال کے خلاف جامعہ کراچی کے سبززار پر طلبہ کی ایک تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی۔ اس تنظیم کو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت یا جاگیرداروں اور وڈیروں کی سرپرستی حاصل نہ تھی، بلکہ یہ غریب و متوسط طبقے کے طالب علموں کی ایک سچی حق پرست تنظیم تھی، اور اس کے نوجوان بانی الطاف حسین کو اپنے مشن سے سچی لگن تھی۔ ان کے پاس عزم و یقین کی طاقت تھی، اس لیے تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود یہ طلبہ تنظیم طلبہ برادری میں دن بدن مقبولیت حاصل کرتی گئی، اور جامعہ کراچی کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں کے غریب و متوسط طبقے کے طلبہ بھی اس کے پلیٹ فارم پر متحد ہوتے گئے۔ استحصالی قوتوں نے اس طلبہ تنظیم کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے طاقت کے زور پر الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر جامعہ کراچی اور دیگر تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے، لیکن الطاف حسین کے حوصلے مضبوط اور یقین پختہ تھا، اس لیے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گلیوں گلیوں گھر گھر جا کر تحریک کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ جناب الطاف حسین نے 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی مومنٹ قائم کر کے اپنی تحریک کا دائرہ عوامی سطح تک بڑھا دیا۔ الطاف حسین کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، لیکن وہ اپنے نظریے سے مخلص تھے۔ انہوں نے کچلے ہوئے عوام کو متحد کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور 8 اگست 1986 کو کراچی کے نشتر پارک میں مہاجر قومی مومنٹ کا پہلا عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تحریک کا پیغام پھیلتا رہا۔ 31 اکتوبر سن 1986 کو کراچی کے بعد حیدرآباد میں مہاجر قومی مومنٹ کا دوسرا بڑا جلسہ عام منعقد ہوا۔ استحصالی قوتوں کو غریب و متوسط طبقے کی اس تنظیم سے اپنا استحصالی نظام خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے اس تحریک کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا اور اسے کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ الطاف حسین سمیت ان کے ہزاروں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب حوصلے بلند، ارادے مضبوط اور یقین کامل ہو تو ہر طاقت زیر ہو جاتی ہے۔ الطاف حسین کی پرعزم قیادت اور عوام کے اتحاد کی بدولت مہاجر قومی مومنٹ نے 1987 کے بلدیاتی اور 1988 اور 1990 کے عام انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیج کر ملک کی سیاست میں انقلاب برپا کر دیا۔ 23 مارچ 1990 کو مینار پاکستان پر ایک تاریخی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب الطاف حسین نے ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام کو اپنا یہ انقلابی پیغام دیا کہ وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور MQM کی طرح اپنی صفوں سے قیادتیں نکالیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حق پرستانہ پیغام سے متاثر ہو کر ملک بھر کے غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام نے جناب الطاف حسین سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ MQM کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام MQM کے قریب آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ملک کی سطح پر متحدہ قومی مومنٹ قائم کی جاتی، استحصالی قوتوں نے 19 جون سن 1992 کو MQM کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ جناب الطاف حسین کو جلا وطن ہونا پڑا اور استحصالی قوتوں نے MQM کو کچلنے کے لیے تاریخ کے بدترین مظالم ڈھائے۔ اس کے ہزاروں کارکنوں کو شہید و زخمی کیا گیا، اس کے خلاف شرمناک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جناب الطاف حسین نے ملک سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی تحریک کا کام جاری رکھا۔ ان کے مواصلاتی خطاب عوام کو حوصلہ دیتے رہے۔ ہزاروں میل دور ہو جانے کے باوجود عوام کے دلوں سے الطاف حسین کی محبت کو نہیں نکالا جا سکا، بلکہ محبت و خلوص کا یہ روحانی رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔
اس دوران ملک کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے پنجابی، بلوچ اور پختون ایم کیو ایم میں شامل ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ غیر اعلانیہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا دائرہ پورے ملک میں پھیلتا گیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جس کا ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام کو برسوں سے انتظار تھا، یعنی وہ دن جب متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے اپنی روایت کے مطابق یہ تاریخی اور اہم فیصلہ کرنے کے لیے 25 جولائی سن 1997 کو خورشید بیگم ہال عزیز آباد میں تحریک کے کارکنوں اور عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ اور سانگڑ زونوں کی زونل اور سیکٹر کمیٹیوں کے ارکان سمیت ایم کیو ایم کے تمام ذیلی شعبوں کے کارکنوں اور منتخب حق پرست نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ایم کیو ایم کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کرنے کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد اتحاد کا نام دیا گیا۔ اجلاس میں موجود تمام عہدیداروں، منتخب نمائندوں اور کارکنوں نے ہاتھ بلند کر کے متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کی اس قرارداد کی بھرپور تائید کی اور اس تاریخی قرارداد کی منظوری پر گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے اپنے مختصر ٹیلی فون خطاب میں اس تاریخی قرارداد اتحاد کی توثیق کی۔ اس موقع پر کارکنوں کا جوش و خروش قابل دید تھا اور وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر ایک کو شدت سے انتظار تھا۔ اگلے روز یعنی 26 جولائی کو جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ 90 پر رابطہ کمیٹی ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کا تاریخی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنوں کے علاوہ متعدد پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی اور مختلف قومیتوں کے نوجوان 90 پر جمع ہو گئے اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کے تاریخی اعلان پر زوردار نعرے لگا کر اور رقص کر کے اپنی خوشی و مسرت اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چند حق پرست پنجابیوں نے پنجاب کے علاقائی ڈھول، چمٹے اور جھانجر بجا کر اپنے جوش کا اظہار کیا۔ 90 پر موجود مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کے سلسلے میں ایم کیو ایم نے 27 جولائی کو جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ایک جلسہ عام کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جناح گراؤنڈ میں اس جلسہ عام کی تیاریاں 26 جولائی کی دوپہر سے شروع کر دی گئیں۔ جلسہ عام کے اسٹیج کے لیے 8 کنٹینر لائے گئے۔ اسٹیج پر لکڑیوں کی مدد سے 15 فٹ اونچی اسکرین تیار کی گئی۔ اگرچہ اتنے بڑے جلسہ عام کے انتظامات صرف 24 گھنٹوں میں کرنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے محنتی اور جفاکش کارکنوں کے مثالی جذبوں کے آگے کوئی مشکل نہیں تھی۔ جلسہ عام کے بارے میں عوام میں بھی جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ مختلف علاقوں سے نوجوانوں، مردوں، خواتین اور بچوں نے جناح گراؤنڈ آ کر جلسہ عام کی تیاریاں دیکھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کے اعلان اور 27 جولائی کے جلسہ عام کی خبروں سے شہر بھر میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ 26 جولائی کی رات کو ہی شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلوں، کاروں، ٹیکسیوں اور دیگر گاڑیوں پر مشتمل بڑے بڑے جلوس جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ پہنچے، جبکہ ہزاروں افراد پیدل بھی 90 پہنچے، جن میں مختلف قومیتوں کے نوجوان، بزرگ اور بچے سبھی شامل تھے۔ جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے، ہر فرد پرجوش تھا۔ جلسہ عام میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں کے عوام متعدد بڑے بڑے جلوسوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے۔ جلوسوں میں شامل افراد اپنے ہاتھوں میں ایم کیو ایم کے پرچم، قائد تحریک جناب الطاف حسین کی مختلف تصاویر، بڑی بڑی پتنگیں اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر متحدہ قومی موومنٹ اور جناب الطاف حسین کے حق میں نعرے اور کلمات درج تھے۔ اندرون سندھ سے آنے والے نوجوان سندھی زبان میں لکھا گیا بینر اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ بعض نوجوان ایم کیو ایم کا جہازی سائز کا پرچم اٹھائے جلسہ گاہ پہنچے۔ جلوسوں میں شامل نوجوان
बुजुर्ग और बच्चे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे, जबकि बेशतर नौजवान मुख्तलिफ किस्म के ढोल ताशे और बाजे बजाकर और रक्स करके अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। हर फर्द खुशी से मस्त था, हर चेहरा मसरत शादमानी से दमक रहा था। खवातीन की बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसे आम में शिरकत करने पहुंची। ये खवातीन भी अपने हाथों में MQM के परचम उठाए अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रही थीं। सड़क और हर रास्ते से लोगों के काफले जिनाह ग्राउंड की तरफ रवां दवां थे। सबकी मंजिल एक थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस पहले तारीखी जलसे आम में शिरकत के लिए महाजिरों के अलावा सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, कश्मीरी और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसगाह पहुंचे थे, जो अपने हाथों में MQM के परचम उठाए मुत्तहिदा के काफले में शमूलियत का इजहार कर रहे थे। बाद सिंधी और बलोची नौजवान अपने अपने इलाकाई रक्स करते हुए जलसगाह पहुंचे। जलसगाह में चंद बलोची नौजवानों ने रिवायती लिबास में इलाकाई रक्स पेश किया, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया। जलसे-ए-आम के मौके पर MQM लेबर डिवीजन की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम की खुशी में जलसे-ए-आम के शुरका में 2.5 मन मिठाई तकसीम की गई। जलसगाह के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक राब्ता कैंप कायम किया गया था, जहां से अवाम को मुत्तहिदा के बारे में मालूमात फराहम की जा रही थी। मुख्तलिफ इलाकों से जलसगाह में दाखिल होने वाले जुलूसों का अवाम ने तालियां बजाकर जबरदस्त खैर मकदम किया। जलसगाह में मौजूद नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे मुसलसल जोरदार नारे लगाकर अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। जलसे-ए-आम से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताब का ऐलान किया गया तो जलसगाह में मौजूद अवाम के समंदर में एक तलातुम बर्पा हो गया और अवाम ने अपने महबूब कायद की आवाज का तारीखी इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ, बहनों, तहरीकी साथियों, सहाफी हजरात और पाकिस्तान भर से आने वाले मेरे बलोच, पख्तून, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, मुहाजिर, माँ, बहनों, भाइयों और इस जलसे में मौजूद तमाम अफराद को जो आज यहां जमा है, उसे मैं खुशामदीद कहते हुए अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये पहला जलसा-ए-आम और इस जलसा-ए-आम में मौजूद अवाम का ये ठाटे मारता समंदर हद्दे निगाह, जहां तक देखो इंसान ही इंसान, इंसानों के सर नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि MQM के शौदा की रूहें भी आज अवाम की इस ठाटे मारते समंदर को देख देख कर खुश हो रही हैं। ऐ मेरे शहीद साथियों, MQM के शहीद साथियों, तुम्हारा लहू पाक था, तुम्हारी कुर्बानियां नेक थी कि तुम्हारे खून को खराब
کہنے والے آج دیکھ لے کہ تمہارے پاک لہو سے حق پرستی کی روشنی کے جو دیے روشن ہوئے، تمہارے مقدس لہو سے روشن ہونے والے حق پرستی کے چراغوں کی روشنی آج ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں اور مزید پروگرام کے ساتھ اور انقلابی باتیں انشاءاللہ 14 اگست کو ہونے والے جلسے میں کروں گا، لہذا آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کی آواز مجھے آ رہی ہے، لہذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب مل کر پاکستان سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کریں گے۔ ہم سب متحد ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہیں گے۔ اس عزم کے ساتھ کہ ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا تھا نہ سر جھکے گا۔ شعار صادق پہ ہمیں نازاں جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ نعرہ متحدہ، اللہ حافظ۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے تاریخی خطاب کے بعد جناح گراؤنڈ میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کافی دیر تک زوردار نعروں اور رقص کے ذریعے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ جلسہ عام کے بعد جناب الطاف حسین کا گھر دیکھنے کے لیے 90 پر ہزاروں غریب و مظلوم پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی اور کشمیری جمع ہو گئے، جو جناب الطاف حسین کا 120 گز کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ 90 پر ایک میلے کا سما تھا۔ مختلف قومیتوں کے لوگ اپنے اپنے طریقے اور انداز سے اپنے جوش و جذبات اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں الطاف حسین کی صورت میں ایک ایسا لیڈر مل گیا تھا جو انہیں ظلم و ناانصافی اور استحصال سے نجات دلا سکتا ہے، جو اپنوں میں سے ہے۔ اس کا گھر تمام غریب و مظلوم عوام کے اتحاد اور امیدوں کا مرکز ہے، اور اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والا الطاف حسین ملک سے فرسودہ استحصالی نظام کا خاتمہ کرے گا۔